کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا، پی ٹی آئی میں ہوں اور رہوں گا، تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کا اعلان۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پر ظلم کرنے کا الزام۔ پرویز الہی گزشتہ روز کی گرفتاری کے بعد لاہور کی ضلع کچہری میں پیش۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا محسن نقوی فساد کی جڑ ہیں، یہ برا کر رہے ہیں اور برا ہی بھگتیں گے، وہ بے گناہ ہیں اور پاک فوج کے حامی ہیں۔ پرویز الہی کی کمرہ عدالت میں بیٹے راسخ الہی سے ملاقات۔ عدالت نے کرپشن کیس میں پرویز الہی کے ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا الزام ہے کہ پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ کرپشن کی، ٹھیکوں میں 10% کا کمیشن اور گرین لینڈ کو براؤن لینڈ کروا کے اربوں روپے کمائے۔ پرویز الہی کا کیس محض پی ٹی آئی سے علیحدگی کی پریس کانفرنس کرنے والا نہیں۔ لاہور میں 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں گرفتار خواتین سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی، خود خواتین نے تصدیق کر دی۔ عدالتی پیشی پر کہا جیل میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، انہیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی ہے، کچھ کیا ہی نہیں تو جیل میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک خاتون نے کہا سب سے بڑی تذلیل یہ ہے کہ عورتوں کو راتوں کو گھروں میں گھس کر اٹھا لیا جاتا ہے، خواتین کو اس طرح کے مقدمات میں نشانہ نہ بنایا جائے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت میں پارٹی کا عہدہ چھوڑتا ہوں ایس صدارت، اور باقی دوستوں اور پارٹی ورکر سے صلاح مشورہ کر کے آئندہ کا لائحہ عمل طے کروں گا، اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ٹی وی میں وہ صحیح نہیں ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ پرویز خٹک کا پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت چھوڑنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں مختصر پریس کانفرنس میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پہلے ہی مذمت کر چکے ہیں، ملک کا سیاسی ماحول بہت خراب ہے، اس ماحول میں چلنا مشکل ہے، بولے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ درست نہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، آئندہ کا لائحہ عمل دوستوں اور پارٹی ورکر سے مشورہ کر کے طے کریں گے۔ پریس کانفرنس میں رہنما تحریک انصاف اسد قیصر بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو ریلیف نہ ملا، رہائی نہ مل سکی۔ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے نظر ثانی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی۔ ڈی آئی جی، آئی جی، چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر کو نوٹس جاری۔ حلیم عادل شیخ کو تحریک انصاف سندھ کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر کا عہدہ علی زیدی کے پارٹی چھوڑنے کے بعد سے خالی تھا۔ علی زیدی نے 24 مئی کو تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ 9 مئی کے بعد سے روپوش حلیم عادل شیخ اس وقت سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کے روپوش رہنما مراد سعید کی گرفتاری کی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مراد سعید کی سوات اور بٹخیلہ میں موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ اسلام آباد اور پنجاب پولیس بھی مراد سعید کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پنجاب کے سابق وزیر اوقاف اور مذہبی امور سید سعید الحسن کا جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان۔ انہوں نے یہ اعلان جہانگیر ترین سے ملاقات میں کیا۔ ملاقات میں اون چودھری بھی موجود تھے۔ تجارت کے لیے نہ ڈالر نہ روپیہ، سامان کے بدلے سامان، ایران، روس اور افغانستان سے بارڈر ٹریڈ ہوگی۔ وزارت تجارت نے بزنس طریقہ کار جاری کر دیا۔ نجی اداروں کا ایف بی آر کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہونا ضروری قرار۔ ایف بی آر کے آن لائن پورٹل کے ذریعے درخواست دینا ہوگی۔ پاکستان سے دودھ، کریم، انڈے، سیریلز، گوشت، پھل، سبزیاں، پرفیوم اور کاسمیٹکس، ہوم اپلائنسز، موٹر سائیکل، سرجیکل آلات اور کھیلوں کا سامان برآمد کیا جائے گا۔ روس سے گندم، دالیں، پیٹرولیم مصنوعات، کھاد اور ٹیکسٹائل مشینری۔ افغانستان اور ایران سے پھل، سبزیاں، مسالے اور خشک میوہ جات درآمد کیے جا سکیں گے۔ جو ایک بہت مشہور وکیل ہیں اور جنہوں نے بہت زیادہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ ان کو کچھ لوگ اٹھا کے لے کے گئے ہیں۔ ہم ڈنر سے واپس آ رہے تھے گھر کی طرف ہی، تو گاڑی نے ایک بڑی گاڑی تھی وائٹ ویگو، اس نے ہماری گاڑی کو انٹرسیپٹ کر کے آلموسٹ کریش کر کے تقریباً 15 لوگ تھے پسٹلز کے ساتھ، انہوں نے زبردستی وہ میرے شوہر کو لے کے چلے گئے۔
समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की बीवी मंशा पाशा की मुद्दईयत में उनके अगवा का मुकदमा दर्ज। मुकदमा क्लिफ्टन थाने में अगवा की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मंशा पाशा की दरखास्त में कहा गया है कि डिफेंस फेज 5 के करीब से गुजरते हुए एक सफेद डबल केबन उनकी गाड़ी से टकराई। सिल्वर रंग की दूसरी गाड़ी ने उनकी गाड़ी का आगे से रास्ता रोका। दोनों गाड़ियों में तकरीबन 15 मुसल्लह अफराद थे। मुसल्लह अफराद ने जिब्रान नासिर को जबरदस्ती गाड़ी से उतारा और साथ ले गए। इंसानी हुकूक कमीशन का जिब्रान नासिर के अगवा की इत्तला पर इजहार तशवीश, बहिफाजत फौरी बाजियाबी का मुतालबा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जिब्रान नासिर की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश, जिब्रान नासिर की जल्द बाजियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अडियाला जेल हुकाम की शहरियार आफरीदी को बैरक के बजाय अलग सेल में रखने की तस्दीक। अदालत ने कहा आप एतराफ कर रहे हैं कि उनको सेल में रखा गया है। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा शहरियार आफरीदी हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, बैरक में नहीं रखा जा सकता। अडियाला जेल हुकाम ने बताया कि जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। क्लास की तब्दीली से मुताल्लिक डीसी को लिखा है। शहरियार आफरीदी के वकील ने कहा जेल हुकाम ने फवाद चौधरी की शहरियार आफरीदी से बगैर किसी ऑर्डर के मुलाकात करा दी और अदालती हुक्म के बावजूद मिलने दिया गया। अदालत ने पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी को जेल में ए क्लास की फराहमी और तिब्बी सहूलतें मुहैया करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के भाई की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम।